وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر قدم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جن کا لقب ہے، وہ صدیق اکبر جن کا لقب ہے، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا علم ہے، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کر، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کر، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کر۔ محبت و ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ گزشتہ جمعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور صدیق کا مقام اللہ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں، اس کا کچھ نہ کچھ گزارشات، کچھ نہ کچھ عرض کی تھی۔ آج جہاں سے گزشتہ جمعہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کا انشاءاللہ آج تذکرہ کروں گا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا تذکرہ کروں گا۔ اگر آپ حضرات کی توجہ رہی، عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آ گیا ہجرت کا۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا ہجرت کا آرڈر آ گیا۔ اللہ کیا میں اکیلے سفر کروں؟ کافروں نے جب مشورہ کیا، منصوبہ بنایا، قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ توجہ ایمان والے، گزشتہ جمعہ تفصیلاً عرض کر دیا تھا، آج ضمناً عرض کرنے لگا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں۔ ادھر کافروں نے مشورہ کیا، ادھر اللہ نے میرے پیغمبر کو بتا دیا، سونا ان کا مشورہ ہو رہا ہے آپ کو نظر بند کرنے کا، آپ کو قتل کرنے کا، آپ کو جلا وطن کرنے کا، اور مشورے میں ان کے بات یہ طے ہو گئی ہے آپ کی شہادت کے، آپ کی جان کے در بیں۔ توجہ ایمان والے، علماء سے سنا کرتے ہو، پر میں اپنے انداز میں صرف 2-4 موتی عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر آرام فرما رہی ہیں، ادھر جبرائیل آئے، اللہ کا آرڈر لے کر آئے، سونا آج ان کا مشورہ ہو گیا ہے، ان کی تدبیر ہے آپ کو شہید کرنا، اور میری تدبیر ہے آپ کو ان سے نکال دینا، آپ کو عزتوں سے نواز دینا۔ ان کی تدبیریں ہیچ ہیں، ان کے مکر ہیچ ہیں، پر میری تدبیر کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں۔ سونا ذرا جائیے نا، اللہ کیا میں اکیلا جاؤں؟ اللہ نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر نہیں، میں نے قرآن مقدس میں پہلے اعلان کر دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور میرا لاڈلا پیغمبر، سارے صحابہ آپ کے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اکمل ہیں، ارفع ہیں، پر ایک کو میں نے ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا۔ میرا اللہ علی میرے گھر میں سویا ہوا ہے، اسے لے کر جاؤں۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر نہیں، یا اللہ عمر کو بلا لوں، بڑا جری بھی ہے، بڑا بہادر بھی ہے، کافر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سونا نہیں، میرا اللہ میں کس کے پاس جاؤں، کسے بلاؤں؟ رب نے فرمایا سونا، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا مصداق میں صدیق کو بنانا چاہتا ہوں۔ جب ساری دنیا خاموش تھی، کوئی آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ نے جسے کہا، اس نے کہا سونا ذرا گھر میں مشورہ کر لو۔ کسی نے آپ کے تجربے کیے ہیں، ایک صدیق ہے جو آپ نے آرڈر کیا، صدیق نے سوچا بھی نہیں ہے سونا آپ کی مار کھانے والی، پتھر کھانے والی، پہلے سنت پہ عمل کرنے والا یہ ابو بکر ہے، اور میرا لاڈلا پیغمبر ابو بکر کے در پر جائیے نا۔ آج میرے پیارے پیغمبر رات کی تاریکی ہے، صدیق کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ پھر میں اپنے ذوق میں ایک موتی دینے لگا ہوں، دنیا والے ہو، میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں میرے سونے پیغمبر کا مقام بہت اعلیٰ، شان بہت عالی ہے۔ میرے نبی کے دروازے پہ جو بھی آیا، میرے پیغمبر کے دروازے پر آیا۔ اگر قرآن بھی نازل ہوا، میرے نبی کے دروازے پر نازل ہوا۔ میرے پیغمبر گھر میں، قرآن گھر میں آیا، جبرائیل گھر میں لایا۔ میرے نبی کی صفا کی پگاڑی پر، قرآن صفا کی پگاڑی پر، میرے نبی مروا پر، قرآن مروا پہ، میرے نبی بیت اللہ میں، قرآن بیت اللہ میں، میرے نبی غار میں، قرآن غار میں، میرے نبی سفر میں، قرآن وہیں پہ، میرے نبی معبد کی جھوپڑی میں، قرآن معبد کی جھوپڑی میں، میرے سونے پیغمبر بدر میں، قرآن بدر میں، میرے نبی مدینے میں، قرآن مدینے میں، میرے نبی مسجد نبوی میں، قرآن مسجد نبوی میں، میرے نبی احد میں، قرآن احد میں، میرے نبی حنین میں، قرآن حنین میں، میرے نبی خندق میں،
قرآن خندق میں، میرے نبی صلح حدیبیہ میں، قرآن صلح حدیبیہ میں، میرے نبی عرفات کے میدان میں، قرآن عرفات کے میدان میں، میرے نبی مینا میں، قرآن مینا میں، میرے نبی مزدلفہ میں، قرآن مزدلفہ میں، میرے نبی عائشہ کے بستر پہ، قرآن عائشہ کے بستر پہ۔ آج وہ پیغمبر جو ساری دنیا میرے نبی کے پیچھے پیچھے، آج میرے پیغمبر صدیق کے دروازے پر گئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر ذرا چلیے نا، واقعہ مشہور ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے اس واقعے سے دو چار موتی عرض کرنے لگا ہوں۔ آج ابو بکر بھی جا رہی ہیں، میرے نبی بھی جا رہی ہیں۔ ابو بکر کا سارا گھرانہ میرے پیغمبر کی خدمت میں لگا ہے، میرے نبی کا غلام ہے، سیدنا صدیق اکبر کا غلام ہے۔ فرمایا او میرا غلام جی ابو بکر بتلائیے نا۔ فرمایا اللہ کا آرڈر آیا ہے، ہم نے 3 دن غار میں رہنا ہے، غار ثور میں رہنا ہے، تو نے اس طرح کرنا ہے، سارا دن بکریاں چراتا چراتا اس غار کے دہینے پر لے آنا۔ میرا دل کرتا ہے روزانہ تازہ دودھ اپنے محبوب کو، اپنی بکریوں کا پلاؤں۔ اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ اسماء سے فرمایا میری بیٹی تو نے روزانہ کھانا پہنچانا ہے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے فرمایا میرا بیٹا ابو عبداللہ سے فرمایا میرا بیٹا جی، فرمایا تو نے سارے دن کی کار گزاری، ان لوگوں کی باتیں، ان کے مکر، ان کی چال ڈھال پہ غور بھی کرنا ہے، ذرا سننا بھی ہے، شام کو آ کے ہمیں اطلاع بھی دینی ہے، ہمیں بتلانا بھی ہے۔ سارا گھرانہ نبی کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جناب سیدنا صدیق اکبر لے کر جا رہے ہیں۔ کبھی صدیق آگے آ جاتے ہیں، کبھی میرے نبی کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا خیریت تو ہے؟ آج ایک جگہ پہ رکتے کوئی نہیں، ٹکتے کوئی نہیں، آج تک میرے آگے نہیں چلا، آج کبھی آگے آ جاتا ہے، کبھی میرے پیچھے آ جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں آتا ہے۔ صدیق عرض کرتے ہیں سونا آج میں صدیق آپ کی زمان آپ کے لیے سر سے سونا ڈھال بن کے جا رہا ہوں۔ مجھے جب خوف ہوتا ہے کوئی دشمن آگے سے حملہ نہ کرے، اس لیے میں آگے آتا ہوں تاکہ پہلا تیر میرے سینے میں لگ جائے، اور سونا جب خطرہ محسوس کرتا ہوں دشمن پیچھے سے نہ آئے، پیچھے آ جاتا ہوں، اور سونا جب یوں خطرہ محسوس کرتا ہوں کوئی دائیں آئے گا، دائیں آ جاتا ہوں، بائیں کا خطرہ محسوس کروں بائیں آ جاتا ہوں۔ اور میرا لاڈلا پیغمبر اکیلی جان ہے، چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ایمان والے اور عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیغمبر ایک موقع پر میرے نبی کے سامنے جھک کے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، آگے آتا ہے سمجھ آ جاتی ہے، پیچھے آتا ہے سمجھ آئی، دائیں آیا بائیں آیا سمجھ آ گئی ہے، پر ابو بکر جھک کے کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ کوئی پتھر لگ گیا؟ صدیق کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جھلکنے لگ گئے، برسنے لگ گئے، رو کے عرض کرتے ہیں سونا زمین بڑی پتھریلی ہے، پہاڑ کی دشواری بڑی ہے، سفر گھٹن راستہ ہے، میرا دل کرتا ہے آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے۔ توجہ ایمان والے بہترین موتی دینے لگا ہوں، اگر ایمان منور ہو جائے روشن ہو جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ میرے نبی صدیق کے کاندھے پر سوار ہوئے، میرے پیارے پیغمبر کی ایڑیاں مبارک صدیق کے سینے پر لگ رہی ہیں، میں اپنے ذوق میں موتی دینے لگا ہوں، پر ضائع نہ میری بات کو ہونے دینا، اگر بات سمجھ آ جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام ہے ذبیح اللہ لقب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ توجہ ایمان والے،
زمین پہ ایڑیاں لگیں، اللہ نے اس بیڑیوں سے پانی نکالا اور پانی ساری کائنات کے پانیوں سے اعلیٰ بنا دیا، افضل بنا دیا، عرفہ بنا دیا۔ آج امام الانبیاء کی ایڑیاں مبارک ہیں، صدیق کے سینے پہ لگ رہی ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں ساری کائنات کے سینے سے اللہ نے نبیوں کے بعد صدیق کا سینہ اعلیٰ بنا دیا۔ توجہ ایمان والے، واقعہ مشہور، صرف اشارہ کرنے لگا ہوں، بہترین موتی دینے لگا ہوں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے صدیق اکبر آئے غار پر، میرے نبی کو بٹھایا، میرے نبی نے فرمایا صدیق چلیے نا۔ آقا نہیں، پہلے میں جاتا ہوں، اندر کی صفائی کر کے آتا ہوں، اندر کی صفائی ہوگی پھر آپ کو بلاؤں گا۔ میں اپنے ذوق میں موتی دینے لگا ہوں، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ او کائنات والو، جس کے دل والے غار میں، جس کے دل والے گھر میں صدیق کی محبت پہلے داخل نہ ہو، وہاں نبی کی محبت آ سکتی کوئی نہیں۔ اگر صدیق کو نکالو گے پیغمبر کی محبت نہیں آ سکتی۔ اگلا جملہ کرنے لگا ہوں آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے، علماء سے سنا کر دیو، ایک غار بچ گئی، ایک غار بچ گئی، ایڑی سامنے ہے، کالا زور لگاتا ہے میرے پیغمبر تک پہنچنے کے لیے۔ صدیق ڈس کھاتا رہا، نبی تک اس کالے کو آنے، اب بولیے نا، اس موذی کو، اس موذی کو، اس کالے کو نہیں آنے دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ہوگا ابو بکر یہ غار کا موقع ہے، 3 دن ہیں، 3 راتیں ہیں، تو میری حفاظت میں مامور ہے۔ جی تو نے اس کالے کو میرے تک نہیں آنے دیا، کل جب مزار میں تم میرے ساتھ دفن ہوگا، اللہ بھی اس کالے کو تیرے تک آنے نہیں سمجھ آئی میری بات؟ تو نے کالے کو نہیں آنے دیا، اللہ بھی اس کالے کو، پوری مسجد نبوی پھرتا ہے پر روضہ رسول پہ بولو جاتا نہیں، بلکہ وہ آنے ہی نہیں دے رہا، خود اللہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ توجہ ایمان والے، اگلا موتی دینے لگا ہوں، اگر بات سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ کے اندر بخل نہیں کرنا، میں اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا نبی کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، صدیق نے روک دیا ہے، ایڑی پر ڈس مار رہا ہے۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں نہیں میاں نہیں، اللہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ او کائنات والو، اگر میرے نبی تک پہنچنا چاہتے ہو، جب تک صدیق کی ایڑیوں کو بوسہ نہیں دو گے تب تک نبی تک پہنچ سکتے نہیں۔ توجہ، کون صدیق اکبر، کون کون سی شان عرض کروں، کیا کیا مقام عرض کروں۔ کسی بڑے دانشور نے بڑا عجیب موتی دیا ہے، کہتا ہے کائنات والو حروف تغجی دیکھ لے، الف سے یا تک دیکھ لے، رب کعبہ کی قسم ہے صدیق کے مقام نمایاں طور پہ نظر آئے گا، صدیق کا رتبہ نمایاں طور پہ نظر آئے گا۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو، توجہ ایمان پر اڈوان سے سبحان اللہ چاہیے۔ مجھے بڑی اچھی لگی، جب میں مطالعہ کر رہا تھا بڑی بہترین بات یہ مجھے لگی اور دل کیا کہ آپ لوگوں کو یہ سنا دوں۔ ہم تو نقال ہیں بابا، علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے جو کچھ لکھا ہم وہ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک باری بھج گج کے سبحان اللہ کو سناؤ، بہرحال مجھے بڑا مزہ آیا اور آپ کو سنانے لگا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ بھی اس لذت سے محروم نہیں ہوں گے۔ ذرا اونچی سبحان اللہ کو سنا چھوڑاؤں۔
پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الف سے ابو بکر، بے سے بطول کی شادی کا گواہ ابو بکر، تے سے تابع رسول ابو بکر، سے ثابت قدم ابو بکر، جیم سے جذبہ جہاد رکھنے والا ابو بکر، ہے سے صحابہ کا حسن ابو بکر، خے سے خلیفہ اول ابو بکر، دال سے دعوت حق دینے والا ابو بکر، زال سے ذاکر رب یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ابو بکر، رے سے رحمت للعالمین کا ساتھی ابو بکر، زے سے زینت صحابہ ابو بکر، سین سے ساقی کوثر پر جان قربان کرنے والا ابو بکر، شین سے شیر خدا کا یار ابو بکر، صاد سے صحابہ کا کمال ابو بکر، زوے سے جنت کی ضمانت پانے والا ابو بکر، توے سے طاہر و اطہر ابو بکر، زوے سے ظلم مٹانے والا ابو بکر، عین سے عظمت والا ابو بکر، غین سے غیرت صحابہ ابو بکر، فے سے فاطمہ کی شادی کا پہلا گواہ ابو بکر، قاف سے قاری القرآن ابو بکر، قاف سے کونو مع الصادقین کا منبع ابو بکر، لام سے لیاقتوں والا ابو بکر، میم سے پیغمبر کے حکم پر مال قربان کرنے والا ابو بکر، نور سے نوریوں کا سلام حاصل کرنے والا ابو بکر، وا سے ولیوں کا سردار ابو بکر، ہا سے ہدایت یافتہ ابو بکر، یا سے یار غار ابو بکر۔ توجہ ایمان والے، کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ توجہ، آج غار ہے، 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی ہیں، چہرہ میرے سونے نبی کا ہے، سر میرے پیغمبر کا ہے، گود صدیق کی ہے، چہرہ میرے سونے پیغمبر کا ہے۔ یہ چہرہ وہ چہرہ جسے اللہ فرماتے ہیں اور میرا لاڈلا پیغمبر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ چہرہ میرے سونے پیغمبر کا ہے، آنکھیں ابو بکر کی ہیں، رات بھی زیارتیں کر رہا ہے، دن بھی زیارت کر رہا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رحل پر قرآن کھلا ہوا ہو، ابو بکر تلاوتیں بھی کر رہا ہو، زیارتیں بھی کر رہا ہو۔ عرض کر رہا تھا کون؟ ابو بکر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رکھنے والا، آپ کے ساتھ وفاداریاں کرنے والا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ رب العالمین نے بھی ایسا انداز اللہ نے بنایا کہ کوئی بندہ پیغمبر کو ابو بکر سے جدا، نبی سے جدا، صدیق کو میرے پیغمبر سے جدا نہیں کر سکتا۔ عرض کر رہا تھا بھائی جمادی الثانی ہے، پیر کا دن ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 13 دن گزر گئے ہیں، بخار کی شدت ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اپنی بیٹی عائشہ، میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ابو بکر صدیق کا سر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ عرض کرنے لگی جی یا رسول اللہ ذرا بتلا آج کون سا دن ہے؟ ابا جی آج پیر کا دن ہے۔ صدیق کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رو کے کہنے لگے عائشہ آج
دعا کر تیرے باپ کا آخری دن ہو، وہ بھی پیر کا دن تھا جب میرے سونے نبی کی وفات ہوئی تھی۔ دولت والے والوں بہترین موتی دینے لگا ہوں، تقریباً 2 سال 3 مہینے 13 دن میرے نبی کی وفات ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر صحابہ فرماتے ہیں کبھی ہم نے صدیق کو اس کے بعد مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، تاریکیوں میں بیٹھتے ہیں، علیحدگیوں میں بیٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں یار کی جدائی کے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی جی ابا جی، فرما آج دعا کر اولاد والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا بیٹی پر کیا گزرتی ہے باپ کے ان الفاظوں پر۔ فرمایا میری بیٹی ذرا اپنے بھائی کو بلانا، ذرا اپنے بھائی کو بلا۔ عبد الرحمن آئے، ساتھ ایک صحابی آئے، فرمایا میرے بیٹے ذرا مجھے مسجد نبوی میں لے چلو۔ صحابہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیر کا دن ہے، آپ خیر سے ممبر پہ تشریف لائے، چلنے کی سکت کوئی نہیں، زمین پر پاؤں گھسٹ رہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے پیغمبر کے صحابہ اور نبی کے وفاداروں، بتلاؤ آج میں نے اگر کسی کا حق دینا ہو، زندہ موجود ہوں، آج مجھ سے لے سکتے ہو۔ صدیق کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے، نکاحت بڑی ہے، کمزوری بڑی ہے، اتنا تیز بخار ہے، پیر کا دن ہے، 22 جمادی الثانی ہے، توجہ ایمان والے گھر لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جی ابا جی، فرمایا ذرا پانی کا پیالہ تو لے آئیے نا۔ میری ماں عائشہ صدیقہ نے پانی کا پیالہ دیا، آپ اپنا ہاتھ مبارک پانی میں مارتے، اپنے چہرے پر پھیرتے، سیدہ فرماتی ہیں جس طرح میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، میرے نبی نے آخری وقت میں پیالے پر ہاتھ رکھتے، اپنے چہرے پر پھیرتے، پیالہ پانی کا گرم ہو گیا۔ آج میرے ابے کی حالت بھی یہی ہے، آنکھوں سے آنسو روائیں۔ توجہ توجہ ایمان والے، فرما میری بیٹی ذرا دعا تو کرنا نا۔ ادھر تھوڑی دیر گزری ہے، فرمایا میری بیٹی مجھے بتلا میرے پیغمبر کا آخری وقت میں کون سا عمل تھا، کیا حالت تھی؟ میری ماں نے فرمایا ابا جی جب آخری وقت تھا تو میرے نبی نے پانی کا پیالہ منگوایا، جو میں نے پانی کا پیالہ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ پانی کا پیالہ وہ موجود ہے؟ جی ابا جی وہ میں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا میری بیٹی ذرا وہ پانی کا پیالہ لا۔ پانی کا پیالہ لایا گیا، پانی بھر کے میری ماں لے آئی۔ میرے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی ذرا پانی پینا، میں نے سنا ہے میرے نبی نے آخری وقت میں پانی پیا تھا تیرا جھوٹا، آج میں صدیق چاہتا ہوں تو پانی پی، بعد میں تیرا جھوٹا میں بھی پی لوں۔ اتنی دیر گزری ہے، آپ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، مسواک کرتے ہوئے آئے۔ فرمایا میری بیٹی ذرا اسے اپنے بھائی سے کہے مسواک دے۔ مسواک دیا گیا۔ نکاحت اتنی ہے، کمزوری اتنی ہے، 13 دن گزر گئے ہیں بخار کی حالت میں، 13 دن گزر گئے ہیں، کچھ کھا پی نہیں سکتے، معمولی سی غذا ہے، مسواک دیا چبا نہیں سکے، میری ماں نے چبا کر دیا۔ پھر مجھے وہ منظر یاد آیا جب میرے پیغمبر کا آخری وقت تھا، یہی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، مسواک کرتے ہوئے آئے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ ذرا مسواک لے کر دے۔ سیدہ نے مسواک دیا، میرے نبی چبا نہیں سکے، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ذرا آپ چبا کر دے۔ آج صدیق کے لیے مسواک آیا ہے، عبد الرحمن لے
کر آئے ہیں. فرمایا میری بیٹی ذرا یہ مسواک چبا کر دے. اور جب میری ماں عائشہ صدیقہ دھونے لگی, سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی ذرا بتلا, جب میرے پیغمبر کو تو نے مسواک چبا کر دیا تھا, کیا میرے نبی کے لیے تو نے مسواک دھویا؟ آقا فرمایا ابا نہیں, آقا نے روک دیا تھا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی پھر کیوں چبانے لگی ہے, اسی پھر کیوں دھونے لگی ہے, اسی طرح مجھے دے. مسواک کیا. مسواک کرنے کے بعد فرمایا میری بیٹی میری وصیت یاد کرنا. 3 سال 2 سال 3 مہینے 11 دن میں نے خلافت سنبھالی ہے, نوکری دی ہے. اللہ نے جو میرے کاندھوں پہ وزن ڈالا اپنے طور پہ پورا عطا کرتا رہا, تھوڑی تھوڑی تنخواہ لیتا رہا, حسب عادت حسب ضرورت لیتا رہا. میری بیٹی یاد رکھنا یہ میرا ذاتی مکان ہے. میری موت سے پہلے, میرے روح نکلنے سے پہلے اپنے بھائی عبد الرحمن سے کہے میرے مکان کا سودا کر دے, اور یہ پیسے یہ مالیت جا کر فاروق اعظم کو دے تاکہ بیت المال میں جمع کر لے. کل قیامت والے دن اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے, بتلائیے نا یہ کتنا حق کھا کے آئے ہو. آخری وقت ہے, پیر کا دن ہے. دوسری وصیت کی فرمایا میری بیٹی یہ جو چادریں 2 ہیں ان 2 چادروں میں مجھے کفن دے دینا, ایک پرانی چادر ساتھ ملا لینا. سیدہ طیبہ طاہرہ سنیوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ رونے لگ گئی. رو کے کہتی ابا ہم کوئی غریب تو نہیں ہے, ابا ہم کوئی کمزور تو نہیں ہے. کتنی تھوک کی آپ کی کپڑے کی دکانیں تھی, ریشم کی دکانوں کا مالک, کپڑے کی دکانوں کا مالک. ابا آج ان پرانی چادروں میں کفن دے دیا جائے, ان پہ دوائیں 13 دن گزر گئے, دوائیں کھاتے رہے پیتے رہے, ان کے اثرات بھی ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی یاد رکھنا اگر میں اللہ کے ہاں تقوی والا ہوں, اگر میں اللہ کے ہاں محبوب ہوں, اگر میں نے رب کا حکم پورا ادا کیا ہے, اگر میں پیغمبر کی سنت پر پورا اترتا رہا ہوں, تو یہ کفن کی پرانی چادریں میرے کمال کو نہیں گھٹا سکیں گی, میری عزت کو نہیں گھٹا سکیں گی, میرے مقام کو نہیں گھٹا سکیں گی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر میں اس طرح نہیں ہوں جس طرح رب چاہتے ہیں, تو پھر یہ نیا کفن بھی میرا کچھ بڑھا نہیں سکتا. کفن نیا ہو یا پرانا ہو, بیٹی اللہ اعمال کو دیکھتا ہے, کفن کو نہیں دیکھتا. توجہ ایمان والے بھائی, جمادی الثانی ہے, پیر کا دن ہے, دوپہر کا وقت قریب ہو گیا ہے, چاش کا وقت قریب ہو گیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بیٹی جن پیسوں سے نیا کفن خریدنا ہے ان پیسوں سے مدینے کے کسی یتیم کو کپڑوں کا جوڑا لے کر دے دینا, ان پیسوں سے مدینے کے کسی یتیم کے گھر راشن دے دینا, ان پیسوں سے کسی مدینے کی یتیم بیوہ کی مدد کر دینا. اگر وہ دعا کریں گے تو میری نجات کے لیے کافی ہے. میری بیٹی میرے اوپر خرچ نہ کرنا. توجہ ایمان والے, تیسری وصیت کی فرمایا میری بیٹی مجھے دفن پیغمبر کے قدموں میں کرنا, پیغمبر کے پہلو میں جا کے مجھے دفن کرنا. میں نے اپنے پیغمبر سے سنا تھا, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قبر میں بھی صدیق کا ساتھ ہوگا, میدان محشر میں بھی صدیق میرے ساتھ ہوگا. قیامت والے دن میں اور ابو بکر قبر سے ایسے اٹھیں گے. توجہ ایمان والے بھائی, جمادی الثانی ہے, پیر کا دن ہے, چاش کا وقت ہے. سیدنا صدیق
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بیٹی ذرا مجھے غسل کراؤ، وضو کراؤ نا۔ پانی لایا گیا، عبد الرحمن پانی لے کر آئے، صدیق اکبر نے وضو فرمایا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، توجہ توجہ، 2 سال 3 مہینے 11 دن گزر گئے ہیں۔ پیغمبر کی وفات کے بعد کبھی صدیق مسکرائے نہیں، کبھی صدیق ہنسے نہیں۔ اکثر صحابہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہے، صدیق کے اکثر آنسو سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ آج صدیق اکبر کرنے لگے، فرمانے لگے میری بیٹی اللہ کے ہاں جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرا دل کرتا ہے اللہ سے میں نے دعائیں کی ہیں، ربا جو دن پیغمبر کا تیرے پاس آنے کا تھا میرا بھی وہی دن بنانا، پیر کا دن تھا، اسی چاند کا وقت تھا، آج میرا دل کرتا ہے کب اسرائیل آئے میرا لورو لے کر جائے۔ فرمایا میری بیٹی ذرا مجھے بٹھائیے نا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کا سچا غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے بٹھایا، سہارا دیا، صدیقہ کائنات کی گود مبارک سے آپ ذرا اٹھے، سینے مبارک کے پاس میرے سیدنا صدیق اکبر کا سر ہے، اپنی بیٹی کے سینے پر سر ہے، آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی، فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ میری ماں سیدہ عائشہ بخاری سے روایت پڑھنے لگا ہوں، میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب پیر کا دن تھا، چاند کا وقت تھا، 12 ربیع الاول تھی، میرے سونے نبی نے فرمایا شاہ مجھے بٹھا، میں نے جب بٹھایا آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، میرے نبی نے شہادت کی انگلیوں پر کھڑی کر کے فرمائی اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ آج میرے ابا کی کیفیت یہ ہے، میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اندھیرا چھانے لگ گیا ہے، صدمہ اتنا بڑا شدید ہے۔ تیسری مرتبہ جب فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، جب روح مبارک نکلی، اتنی خوشبو میرا پورا گھر خوشبو سے مہک گیا، صدیق کی در روح پرواز کی، در ہاتھ نیچے آ گیا، میں نے چرپائی پہ لٹا۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آخری وقت ہے، صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی ایک میری وصیت ہے یاد رکھنا، جس کھٹڑے پر، جس پٹڑے پر، جس تختے پر پیغمبر کو غسل دیا گیا تھا مجھے بھی وہی غسل دینا، جس چرپائی پہ میرے پیغمبر کا وجود اطہر رکھا گیا میرا بھی وجود اسی چرپائی پہ رکھ دینا، امید رکھتا ہوں رب بخشش کے فیصلے کر دے گا۔ توجہ ایمان والے، سیدہ طیبہ طاہرہ سنیوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماتی ہیں آخری وقت جب تیسری مرتبہ فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، ادھر روح پرواز ہوئی، خوشبو مہکی، ادھر ہاتھ زمین، ہاتھ نیچے آیا، میں نے اس چرپائی پہ لٹایا، میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی آج یتیم ہو گئے ہیں، بھائی جماعت ثانی ہے، چاش کا وقت ہے، صدیق اکبر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں پھر کیوں نہ کہوں کائنات والوں اس دنیا میں سدا باقی کسی نے نہیں رہنا، یہ سودا دست بدستی دا ہے، اتو لد گئن کئی وپاری کہ اپنی بچا کر گئن کہ کھیت لٹا گئن ساری۔ آج صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، خلیفہ اول دنیا سے چلے گئے، صحابہ کے امام علی المرتضیٰ کے امام دنیا سے چلے گئے، نبی کے پیارے یار دنیا سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ۔ زندگی باقی ملاقات